والا جا دیکھیں گے گنتی کی کتاب 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ گنتی کی کتاب 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے لیے چاندی کے 2 نرسنگے بنوا، وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں، تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا۔ اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکیں تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے، اور اگر ایک ہی پھونکے تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں۔ اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہے کوچ کرے۔ جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہے کوچ ہو، سو کوچ کرے۔ سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں، لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا، پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا۔ اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگے پھونکا کریں۔ یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے۔ اور جب تم اپنے ملک پر ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی، تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اور اپنی سوگندی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ایک دوسرا حوالہ احبار کی کتاب 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے اوپر اگر آپ ہیڈنگ سرخی دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ نئے سال کی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 2 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور دونوں میں ایک بات جو مشترک آپ کو ملتی ہے، نرسنگے پھونکنا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو چاندی کے 2 نرسنگے بنوا اور ان کو پھونکا کرنا ہے۔ اور وہ 2-3 بڑے مقاصد کے لیے پھونکتے تھے ان نرسنگوں کو، یعنی جب جماعت کو اکٹھا کرنا ہے تو وہ پھر ان نرسنگوں کو پھونکتے تھے، اور پھر جب جماعت نے کوچ کرنا ہے تو بھی وہ نرسنگے پھونکتے تھے۔ اور اگر ایک نرسنگا پھونکا تو اس کا مطلب تھا کہ صرف جو سردار ہیں، یعنی ہیڈز ہیں قبیلوں کے، صرف وہی ان کو بلایا جائے۔ تو یہ ان کو سمجھ کہ اگر سانس باندھ کر نرسنگا پھونکا گیا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، اگر ایک نرسنگا پھونکا گیا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، اگر دونوں کٹھے نرسنگے پھونکے گئے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے۔ اور یہ اگر آپ بغور اس حوالے کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ اور یہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا
اور پھر لکھا ہے کہ تم اپنی مقررہ عیدوں پر بھی نرسنگیں پھونکنا. اور ایک جو حوالہ میں نے پڑھا وہاں پہ لکھا ہے کہ نئے سال کی عید، اور اس میں بھی خدا نے کہا کہ تم نرسنگوں کو پھونکنا نیو ایئر پہ. اور آپ دیکھیں جب نیا سال ہوتا تو وہ ان نرسنگوں کو پھونکتے، جس کا مقصد کیا تھا کہ نمبر 1 کہ خدا کے حضور یہ تمہاری یادگاری ہوگی، اور جب یادگاری ہوگی تو بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے. آپ یہ دیکھیں، تو لہذا یادگاری خدا کے لیے، خدا کے حضور میں میری اور آپ کی ہونی چاہیے. وہ ہمیں یاد رکھے تو یاد اسی کو رکھا جائے گا جو اس کے سامنے حاضر ہوگا. گویا جو نرسنگیں پھونکے گا خدا کے حضور میں. اور لکھا کہ چاندی کے 2 نرسنگیں بنانا. چاندی بائبل میں چاندی کی جو دھات ہے وہ نجات کو ظاہر کرتی ہے، سونا جلال کو ظاہر کرتا ہے، چاندی نجات کو ظاہر کرتی ہے، پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے، ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ چاندی کے بنائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ خدا خروج کی کتاب میں ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا ہے. گویا خدا نے مصر کی غلامی سے ان کو نجات دے دی ہے. اس نے بائبل میں کہا کہ چاندی کے نرسنگیں بنانا دو، تو ان کو نجات دی مصر کی غلامی سے، فرعون کی ظالمانہ حکومت سے، اور نجات دی ہے تو پھر وہ نرسنگیں نہ پھونکے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نجات مل گئی ہے، خدا نے ہمیں مصر کی غلامی میں سے آزاد کر دیا ہے، اور اس لیے ان کو ان نرسنگوں کو پھونکنا تھا. تو پھونکنے سے کیا مراد تھا کہ آپ خدا کے حضور یہ یادگاری کے طور پر مقررہ عیدوں پر، اور عیدیں ان کی آپ پڑھ لیجئے، بات پورا 23واں باب پڑھیں گے تو آپ کو ان کی عیدوں کا ذکر ملے گا. اور عیدیں خدا نے کہا کہ جب تم اس ملک میں جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو پہلا پولا کاٹ کر کاہن کے پاس لے آنا، اور وہ کاہن اس پولے کو ایسے ہلائے، اور ساتھ نرسنگیں پھونکتے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ 50 دن گن لینا، اور پھر خدا کے حضور میں روٹیاں بنا کر 2 گردے بنا کر لانا، اور وہ بھی خدا کے حضور میں ایسے لہرائے جائیں، اٹھائے جائیں، تاکہ یہ یادگاری ہو، اور اس سے خدا تمہاری فصل کے اوپر برکت دے. اور یہ وہ عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے تھے، عید فصح کا بھی خدا نے کہا، اور وہ بھی سیلیبریٹ کرنی ہے. اور آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں عید نام نہ ہے، کہاں لکھا ہے بھئی؟ یہ خدا نے خود کہا تھا عید منانے کا. لوگ کرسمس پر اکثر بحث کرتے جی کہاں لکھا ہے کرسمس نام ہے؟ میں نے کہا تو کہا کس نے تھا عید منانے کا؟ خدا نے کہا تھا، خدا نے حکم دیا یہ ماننا. لکھا ہے نسل سدا یہی آئین رہے. اور خدا کی عیدیں کوئی نام نہ ہے، اور وہ لے کے آتے فصل کاٹتے تو پولے لہراتے خدا کے حضور. اور آپ دیکھیے پھر ان کو لکھا جب تم فصل کاٹو تو اس کھیت کے کونے کونے نہ کاٹنا، پردیسیوں کے لیے رہنے دینا، مسافروں کے لیے رہنے دینا، مطلب وہ ساری نہ کاٹ دینا، کونے رہنے دینا.
اور وہ بالیاں جو فصل کی کٹائی کی ہوتی وہ بھی وہ نہیں تھے اٹھاتے، مسافروں کے لیے، پردیسیوں کے لیے۔ اور اگر وہ کرتے تو بائبل پڑھ لیجئے، خدا نے کہا اگر کرو گے تو لکھا ہے کہ سال کے شروع سے لے کر سال کی آخر تک میری توجہ اس ملک کے اوپر رہے گی۔ اسٹارٹنگ آف دی ایئر، سال کے شروع سے، جیسے آج سال کا شروع ہے 2023 کا پہلا دن ہے، اور سال کا آخر یعنی 2023 دسمبر 31 تک لکھا اگر میرے حکموں کو مانو گے تو میری توجہ اس ملک کے اوپر رہے گی۔ ہیلیلویہ۔ اور آپ دیکھیں حکم ماننے سے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کونے کونے کہا کہ رہنے دینا بھائی، فصل نہ کاٹنا، پردیسیوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اور آج ہمارا گھروں کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی گھر آ جائے ہم کہتے یار یہ مصیبت ہی آ گئی، یہاں کھانا بنانا پڑے گا، چائے پیش کرنی پڑے گی، اس طرح سوچتے ہیں۔ اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ کھیت کے وہ کونے نہیں کاٹنے تم نے، یعنی یہ کھیت ہے نا تو کونے کو رہنے دیں گے۔ برکت خدا کی توجہ، اور لکھا کہ میں بر وقت بھی بھیجوں گا، بر وقت، اور اپنی سوتری قربانیاں، آتشین قربانیاں لے کر آنا میرے حضور میں، نرسنگے پھونکنا، اور یہ میرے حضور میں یادگاری ہوگی تمہاری، تم یاد کیے جاؤ گے، اور میں برکت دوں گا آسمان کو کھول کر۔ اور لکھا ہے بائبل میں کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دوں گا۔ تو یہ آج نیا سال ہے، نرسنگے پھونکنے کی عید ہے، اور آپ دیکھیں بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیا سال ہے، میں نے خدا کے حضور میں جانا ہے۔ بعضوں نے رات کو ہی سیلیبریٹ کر لیا، پٹاخے چلائے، گولیاں چلائیں، پستول نکالے، اور یہ نیا سال ہے، یہ یادگاری ہوئی خدا کے حضور میں، نیا سال ہے۔ کئی اور طرح سے ڈرنکنگ کی، کسی نہ کسی طرح سے ہیپی نیو ایئر، کہاں برکتیں ملے گی، کہاں پر؟ خدا کے حضور میں نرسنگے پھونکے جائیں، اور لکھا کہ ہارون کے بیٹوں سے کہہ، یعنی ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ نہ کریں، یہ ان کے سپرد کام ہے، اور وہ کرے نہ آ کر۔ آج یہاں پر جو لیڈرز ہیں، ایلڈرز ہیں، ذمہ داری کا کام وقت کے اوپر آئے، وہاں پر ورشپ اٹھائے خدا کے حضور میں، ٹائم کے اوپر، بھئی ذمہ داری ہے، چنے گئے ہیں، مخصوص کیے گئے ہیں، اور نہ نرسنگوں کو بچائیں، ڈھیلے ڈالے ہوں۔ خدا نے کہا موسیٰ کو کہ ہارون سے بیٹوں کو کہہ، سانس باندھ کر نرسنگے پھونکنا، تاکہ یادگاری ہو خدا کے حضور میں۔ ہیلیلویہ۔ تو یہ جی یادگاری ہونی چاہیے۔ آج میں کئی دفعہ دکھ محسوس کرتا ہوں اس بات سے کہ ہم ورشپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ آج نرسنگے تو نہیں ہم پھونکتے ہیں، نہیں، بعض کلیسیاں پھونکتی ہیں وہ، لیکن اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ عید کے دن جب عید پینتیکوست پہلے پھلوں کی عید تھی، تو آپ دیکھیے کہ وہ 120 کی جماعت وہ نرسنگے نہیں تھے پھونک رہے، بلکہ وہ دعائیں کر رہے تھے، پریئر کر رہے تھے۔ انہوں نے نرسنگے نہیں پھونکے، حالانکہ شاید مذہبی لوگ نرسنگے پھونک رہے ہو، لیکن 120 کی جماعت خدا کے حضور چھپی ہوئی دعا کر رہی تھی پاک روح کے لیے، اور خدا کا روح ان پر نازل ہوا، اور وہ وہاں پر غیر زبانیں بولنے لگے، معجزات ہوئے،
3,000 لوگ بچے. آمین. تو آج وہ نرسنگیں تو نہیں ہم پھونک رہے، لیکن یہ منہ زبان جو دی ہے خدا نے پرستش کرنے کے لیے، ورشپ کرنے کے لیے، کیسے نہ کھلے خدا کے حضور؟ کیوں یہ نہ اس کی شکر گزاری کرے جس خدا نے پورا سال سنبھالا؟ آپ یہ دیکھیے کہ 2022 اور 21 کتنا وباؤں سے بھرا تھا. کتنا کرونا نے جو دہشت پھیلائی تھی، راتوں کو نیند شاید نہیں تھی آ رہی. لوگ ڈرے سہمے خوف زدہ تھے. اور آج خدا کا شکر 2023 میں اس نے ہمیں شامل کیا ہے. تو کیوں کر کوئی گھر میں بیٹھا رہے؟ یہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ خدا نے مجھے زندگی دی ہے، خدا نے مجھے صحت دی ہے، خدا نے تندرستی دی ہے، خدا نے کاروبار دیا ہے. کیوں میں خدا کے حضور میں نہیں لے کے جا رہا؟ اور اسرائیل کو کہا گیا کہ جب اس ملک میں جاؤ تو لکھا ہے کہ ٹوکرا لے جانا بھر کر، اور اسے کہنا کہ اے خداوند میرا باپ ایک اموری تھا اور تو نے ہم کو وہاں سے نکالا اور یہ ملک دیا، اور یہ میں پہلے پھل تیرے حضور میں لے کے آیا. یہ لکھا کہ تمہاری طرف سے یادگاری ہوگی، خدا کے حضور میں یادگاری ہوگی. اور پھر لکھا ہے کہ میں دیکھو تمہیں برکت دیتا ہوں کہ نہیں دیکھا. آمین. تو یادگاری کے لیے بلو کرنا، نرسنگیں پھونکنا، یہ خدا کے حضور میں. اور ہم یہاں پر بیٹھے رہے، منہ نہ کھولے. ہاتھ ہے تو ہاتھ نہ استعمال کریں. ورشپ کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے. 10 بجے 10:30 ہو گئے، 11:30 ہو گئے، اور ہم آج 11 بجے تقریباً شروع کی عبادت. کوئی وہ محبت نہیں خدا سے نظر آتی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم نے رات 12 بجے بھی یہاں پر عبادت کی، اور جو لوگ یہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ بہت ہمیں برکت ملی. ہم نے ورشپ کی، کلام سنایا، کیک بھی کاٹا یہاں پر. کیونکہ یہ خدا کے حضور میں قربانی ہے. آج آپ شیر قربانیاں، سوتری قربانیاں تو نہیں گزرانتے، لیکن تو بھی ہم اپنے ہدیے لے کے آتے ہیں خدا کے سامنے، اپنے ہونٹوں کا ہدیہ لے کے آتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں 13 باب کے اندر کہ تم ان ہونٹوں کا پھل جو خدا کا اقرار کرتے، لکھا ہر وقت چڑھایا کرو، ہر وقت. اور پولس رسول یہ تعلیم انہوں نے بلا مانگا روح میں دعا کرتے رہو، ہر وقت ہر گھڑی روح سے بھرتے رہو. ہمیشہ ہمارے دل اس کی شکر گزاری سے لبریز رہنے چاہیے، بھرے رہنے چاہیے. لکھا ہے کہ وہ نرسنگیں پھونکے اور یہ یادگاری ہوگی خدا کے حضور میں. اور آگے لکھا ہے اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے. ہیلیلویا. خدا کے حضور یادگاری ہو تو دشمنوں سے نجات نہ ملے. اس کا مطلب کہ ٹھیک طور پر یادگاری ہوتی نہیں ہے، اسی لیے دشمن چڑھے رہتے ہیں. ٹھیک طور پر اس کی ورشپ ہوتی نہیں، کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے پورا سال دیکھ لیجیے. آج 52 ویکس ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے 52 ویکس میں کتنا شکر گزاری کی ہے خدا کے حضور. کتنی دفعہ کے نرسنگیں پھونکے ہیں خدا کے حضور میں، اپنے آپ کو پیش کیا کتنی دفعہ. پھر ایسے ہی نظر آئے گا کہ نہیں یار کمزور رہے ہیں. وہ ٹھیک طور پر اس کے لیے یہ نہیں ہم جو ہے وہ کر سکے. تو نرسنگیں پھونکیں گے تو دشمنوں سے فتح ملے گی. ہیلیلویا. یاد رکھیے دشمنوں سے فتح پانی ہے، کوئی بھی کیوں نہیں ہے، کوئی بھی دشمن کیوں نہیں ہے.
दुश्मन से मुराद ये नहीं कि आप कोई समझे कि अच्छा मेरा पड़ोसी हमसाया, नहीं। हाँ, अबलीस, बीमारी, गुर्बत और तरह तरह के मसाइल, फिक्रें। हाँ, कोई भी है, एक ही हाल है और वो है नरसिंगे फूंकना। हाँ, ब्लो कीजिए, लेकिन सांस बांध कर जोर से। और आज खुदा का शुक्र कि हम यहाँ पर फूंकते हैं नरसिंगे। हाँ, पूरे तैयारी के साथ, जोर के साथ। और कलीसिया को पता ना लिखा जब वो फूंके जोर से तो कलीसिया जमा हो, जमात को बुलाने के लिए नरसिंगे फूंकते थे। और हमें दुख होता है, कई दफा हम कहते जब ये दुआया मीटिंग करनी आए जरा छुके, लोग कहते टाइम नहीं निकालते। हाँ, आना नहीं चाहते, वक्त नहीं है, बिजी है। जमात जमा होती, उन्हें मालूम होता कि नरसिंगा फूंका गया है, तो उसका मतलब कि जंग का ऐलान है, दुश्मन चढ़ा हुआ है, उन्हें जमा होना है। हाँ, सरदारों को बुलाया है तो उन्हें आना है, क्योंकि दुश्मन चढ़ा हुआ है। और यिर्मयाह की किताब पढ़ लीजिए, खुदा कहता है मैंने निगहबान मुकर्रर किए, और आगे लिखा उन्होंने नरसिंगे फूंके, लेकिन ना सुना उन्होंने। यिर्मयाह भी नरसिंगे फूंकता था। खुदा कहता है मैंने निगहबान मुकर्रर किए, उन्होंने नरसिंगे फूंके, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। तो कौम का हाल पढ़ लीजिए, फिर क्या हुआ है शुरू। 70 साल असीरी के अंदर गुलामी में बाबुल से जुल्म उठाया उन्होंने, रोटी पानी को भूखे मरे, बच्चे बीवियां उनके, बुजुर्ग उनके, रईस उनके रोटी पानी के लिए तरसते रहे। वजह क्या कि गौर नहीं किया, नजरअंदाज किया, नरसिंगे फूंके। उन्होंने कहा अच्छा पता नहीं, ऐसे कहा इनको पता नहीं कुछ हो गया, नरसिंगे बजाई जा रहे, गौर ही नहीं किया। इसलिए मीका की किताब में लिखा है कि मुकर्रर करने वाले की और आसा की आवाज को सुनो, ये जिम्मेदारी है उनकी, जिनको खुदा ने मुकर्रर कर दिया है कि वो फूंके नरसिंगे। और जमात कलीसिया हो, जमाना हो, आए ना। इसीलिए कमजोरियां रह जाती हैं, ईमान के अंदर कमजोरियां रह जाती हैं, इसीलिए खुदा की पहचान तक पूरे हम नहीं पहुंच पाते, और फिर वो बरकतें भी नहीं रहती। तो यिर्मयाह की किताब में ये लिखा हुआ है, बनी इस्राएल नरसिंगों को समझते थे, उनको पहचान थी कि अगर एक नरसिंगा फूंका तो क्या मतलब, अगर दूसरा फूंका तो क्या मतलब, अगर सांस बांध कर फूंका तो क्या मतलब, सब मालूम होता था। और जब वो जमा हो जाते तो फिर आप देखिए दुश्मनों से फतह। जब वो गए मुल्क के अंदर, कनान के अंदर, तो यरू शहर सामने आया, फसील उसकी बड़ी मोटी मोटी, और दीवार ऐसे वो गिरा हुआ है, यरू पूरा अंदर नहीं वो जा सकती। खुदा ने कहा चलो फिर ऐसा करो, नरसिंगे लो, कहा नरसिंगे ले, और वो चक्कर लगाए, नरसिंगे आगे आगे कहा बजाए, और पीछे जमात चक्कर लगाती है। पहले दिन चक्कर, और कितना चक्कर, 5 किलोमीटर का तकरीबन वो चक्कर था। दूसरे दिन, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, खुदा ने कहा 7वें दिन 7 चक्कर, गोया 13 चक्कर। और अगर 1 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर का एक चक्कर था, तो आप देखिए 7 चक्कर तो एक दिन 35 किलोमीटर, यानी यहां से कसूर तक, और चक्कर लगाया 7वां जब,
तो कायनों ने नरसिंगे फूके और बाइबल पढ़ लीजिए, वो दीवार गिर गई वहां पर। खुदा के हुजूर में उनकी यादगारी हुई, खुदा के हुक्म को माना, दीवारें ना गिरे। और यरूशलेम की दीवार कितनी मोटी क्यों नहीं है, यहाँ नरसिंगे फूंक रहे हैं, खुदा के हुक्म को मान ले और वो दीवार वहां पर। इसलिए अजीज भाइयों और बहनों, यही असूल है। नए साल पर ये ठान लीजिए कि मैंने नरसिंगे फूंकने। आप देखिए, अगर आपका कोई भाई बहन कमजोर है, बीमार है, नरसिंगे फूंकिए खुदा के हुजूर में। और नेहमिया को यही कहा गया। नेहमिया ने 52 डेज में दीवार बनाई यरूशलेम की, 52 दिन में। और उसने उनको कहा, मुखालफत बहुत थी, दुश्मन भी था, दीवार बनाने नहीं थे दे रहे। नेहमिया ने कहा ठीक है, फिर अगर इधर से नरसिंगे की आवाज सुनो, इधर को मूव कर जाना। अगर इधर से नरसिंगे की आवाज सुनो, इधर को मूव कर जाना। जहां पर भी नीड है, जरूरत है, आवाज सुनी है, मूव, बुलाया है, मूव, निकले खुदा के हुजूर में, अपनी आवाजों को उठाए। क्यों खुदा नहीं सुनता? क्या उसका कान भारी हो गया है, वो सुनता नहीं? क्या उसका हाथ छोटा हो गया, वो शिफा नहीं देता? भी देता है, सब कुछ देता है। पढ़ लीजिए, लिखा, मेरी तवज्जो रहेगी साल के शुरू से साल की आखिर तक। और ये कैसे होगा? अगर हम साल पूरा खुदा के साथ रहेंगे, तवज्जो रहेगी, उसका वादा है, प्रॉमिस है। और मलाकी की किताब पढ़ लीजिए, लिखा है जब खुदा तरसों ने मिलकर आपस में गुफ्तगू की, यानी गुफ्तगू की, यानी प्रेयर की, यानी नरसिंगे बजाए, खुदा तरसों ने। आप ये देखिए, खुदा तरसों, क्या मैंने कहा, क्या मैंने कहा, क्या खुदा तरस, क्या मतलब? खुदा का खौफ रखने वाले, जिन्हें खुदा की इज्जत, एहतराम, ऑनर का पता है, जो खुदा का खौफ रखते हैं। खुदा तरसों ने खुद गुफ्तगू की, यानी प्रेयर की, दरख्वास्त की, इल्तिजा की कि खुदा रहम कर, मेहरबानी कर। खुदा तरस जमा हो गए। यहाँ पे हम रिश्तेदारों को कहते रहते हैं, बाजी दुआ करना मेरे लिए, हाँ भाई जी तुसी भी करना, भैन जी तुसी भी करना। या कई तो उत्थे दरखास्त चिट्ठी दे के चले जाते, पादरी साहब को फड़ा देना, दुआ करना। मेरा मुंह नहीं खोल सकता खुदा दे हुजूर। खुदा तरसों ने आपस में मिलकर गुफ्तगू की, यानी प्रेयर की। तो बाइबल पढ़ लीजिए, लिखा है खुदा के हुजूर यादगारी का दफ्तर लिखा गया। हालेलुया, यादगारी हुई खुदा के हुजूर में, यानी लिखा गया, रिटर्न खुदा के हुजूर में। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। जो कुछ आप मांगते हैं, जो दुआ उठाते हैं, ईमान से याद रखिए खुदा के हुजूर में लिखा जाता है। क्योंकि बाइबल खुदा का ला तब्दील कलाम है, अनचेंजेबल है, इसमें रद्दो बदल नहीं, जो लिखा है लिखा है। खुदा तरसों ने गुफ्तगू की, यानी प्रेयर की, इल्तिजा की। तो लिखा है कि खुदा के हुजूर यादगारी का दफ्तर है, लिखा गया, दफ्तर लिखे गए खुदा के हुजूर में कि ये मेरी बेटी की दरख्वास्त है, ये मेरे बेटे की दरख्वास्त है। और जब वक्त आया तो खुदा ने फिर उसका जवाब भी दिया। हालेलुया। सिर्फ नरसिंगे फूंकने की वजह से, नए साल पर नरसिंगे फूंकना और कोई काम खान वाला ना करना, कोई काम ऐसा ना करना। आज तो शुक्र है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इबादत के बाद भी बाजों के ऐसे रोजगार हैं वो कर सकते हैं। हाँ? लेकिन उस वक्त
پورے سال کی برکت کے لیے خدا کے حضور میں اپنی آوازوں کو بلند کیجیے، اٹھائیے آوازوں کو، کیونکہ خدا نے برکت دی ہے۔ اور اس لیے آگے ہم پڑھتے ہیں رسولوں کو تو وہ جمع ہوتے، دعائیں اٹھاتے، اور پولس بار بار ہر لیٹر کے اندر دعا کے بارے میں کہتا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو، جمع ہو، خدا کو پال دو اپنی لائف سے۔ اس نے سارا سال برکت دی ہے، اس کو خدا کے حضور میں اپنی برکتوں کو لے کر آئیے، آتشی قربانیاں، سوتنی قربانیاں، اور وہ کہتا لے کر آؤ گے خدا کے حضور میں یادگاری ہوگی۔ اور دوسری بات کہ خدا دشمنوں سے نجات دے، ہاللیلویا، اسے دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو لیسن یہی ہے نئے سال کے اوپر، چاہتے ہیں کہ خدا کی توجہ رہے۔ رات کو میں سنا رہا تھا کہ اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، میں اور آپ اگر نئے سال میں ہیں، زندہ ہیں، خاندان ٹھیک ٹھاک ہے، برکتے ہیں، 3 ٹائم کا روٹی پانی کھا رہے ہیں، کرسمس پر نئے کپڑے پہنے ہیں، تو عزیز بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں کہ خدا ہماری طرف ہے۔ اور داؤد کہتے ہیں کہ چڑی ماروں نے جال بچھائے، یعنی دشمنوں نے جال بچھائے، ہاں، لیکن لکھا ہے کہ ہم اس جال میں سے بچ نکلے، لکھا جال ٹوٹ گیا لیکن ہم اس میں سے بچ نکلے۔ ہاں، خدا نے ہمیں ان کا شکار نہ ہونے دیا، خدا نے ان کے دانتوں سے ہمیں بچایا، اس لیے کہ خدا ہماری طرف ہے۔ اور پولس کہتا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ہماری طرف خدا ہے۔ ایمانویل کا یہی مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، تو اس کا نام یسوع رکھنا، ہاں، جیسا نبی نے کہا تھا، ایمانویل، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، یعنی ترجمہ دیا گیا ہے۔ وہاں پر عیسائی میں ایمانویل ہے، وہاں پر ترجمہ دے دیا گیا کہ خدا ہمارے ساتھ۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، خدا چاہتے ہیں کہ ساتھ ہو، اس کے حکموں کو مانے، اور لکھا ہے کہ تو میرے حکموں کو ماننا، اور لکھا ہے کہ تو دل و جان سے مجھ سے محبت رکھنا، تو میری توجہ تم پر رہے گی۔ اگر چاہتے ہیں آپ کے خاندان پر خدا کی توجہ، آپ کے بچوں پر خدا کی توجہ، آپ کے روزگار پر خدا کی توجہ، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک، تو آج اس بات کا عہد کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہاں خدا، میں 2022 میں کہیں نہ کہیں کمزور رہا ہوں، تو مجھے معاف کر، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں نرسنگیں پھونکوں گا، میں بلو کروں گا، تیرے حضور میں اپنی آوازوں کو اٹھاؤں گا، خاندان سمیت تیری برکت کروں گا۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند آپ دیکھے گا تو برکت دے گا۔ ہاللیلویا، سال کے شروع سے سال کے آخر تک لکھا کہ میری توجہ تم پر لگی رہے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ توجہ ہو خدا کی، رحم ہو خدا کا، فضل ہو خدا کا، تو نرسنگیں پھونکا کریں، دعائیں اٹھایا کریں، گھروں میں، کلیسیا میں، جہاں موقع ملتا ہے خدا کے حضور میں اپنی درخواستیں، التجائیں، مناجاتیں، فریادیں خدا کے حضور رکھیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا ہے۔ خدا ہمیں اس نئے سال پر اسلام کے وسیلے سے برکت دے۔